اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. ناظرین گرامی، یہ سورۃ البقرہ کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت اور اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں. روزہ دیگر اور مذاہب کے اندر بھی رکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم دیگر مشرکانہ مذہبوں کی بحث نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے حقائق کو پیش کرتا ہے. اللہ رب العزت نے روزے کا جو حکم ہے وہ بتدریج نازل فرمایا ہے. جیسے شراب کی حرمت اللہ رب العزت نے بتدریج نازل فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے روزے کا حکم بھی بتدریج نازل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے متعلق اصحاب کرام کو ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، لیکن سن 2 ہجری میں جب روزے سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جس میں فرضیت کا حکم دیا گیا، پھر یہ روزے فرض قرار دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر روزے لازم کیے گئے ہیں. یہاں پر صوم کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے. صوم کے اصطلاحی معنی آتے ہیں اکل، شرب اور بعال سے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بچانا. اکل معنی کھانا، شرب معنی پینا، بعال مطلب عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. قدیم اور جدید طب کا بھی کہنا یہ ہے کہ جس طرح روزہ روحانی فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح وہ جسمانی فائدہ بھی پہنچاتا ہے. روزہ بہت ساری بیماریوں کا حل ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. آج سے ماضی بعید کے اندر کچھ دنوں پہلے اخبار کے اندر چائنا کے ایک بہت بڑے ماہرین امراض کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ روزہ کینسر جو ایک ایسا سنگین مرض ہے اور ایک ایسی سنگین بیماری ہے جس کا علاج ناممکن ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اس ماہرین امراض نے کہا ہے کہ کینسر کا مرض بھی روزے کے ذریعے سے درست ہو سکتا ہے. روزے کے فائدے کیا ہیں؟ روزہ انسان کے اندر سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر صفاحانہ قوت وہ پیدا کرتا ہے. صفاحانہ قوت کا کیا مطلب ہے؟ زمانے جاہلیت کے اندر اور اس کے بعد کے زمانوں کے اندر ہوتا یہ تھا کہ لوگ جنگوں کے لیے اپنے گھوڑوں کو زمانے تک یعنی اس کو بھوکا رکھا کرتے تھے. اور بھوکا رکھنا اس لیے ہوتا تھا کہ اگر جنگیں مسلسل چلتی رہیں، جنگیں مسلسل ہوتی رہیں، تو یہ گھوڑے بغیر بھوک کے اور بغیر پیاس کے میدان کارزار کے اندر ٹکے رہیں، میدان کارزار کے اندر وہ جمے رہیں. اس لیے وہ روزوں کو پریکٹس کراتے تھے اور اس روزے کو فرض صائم کا نام دیا جاتا تھا. گویا کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ایک قوت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے اندر گھوڑے کو بھوکا رکھ کر اس کے اندر صفاحانہ قوت اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے. دوسری بات، روزے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نفس ضبط پیدا ہوتا ہے، یعنی نفس پر کیسے کنٹرول کیا جائے وہ ایک پریکٹس اور ریہرسل کے طور پر
روزہ اس کے لیے کارگر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ اہل ایمان کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ روزہ تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے کہ صبح سے لے کے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا رکھنا یہ ہم پر ہی فرض ہے، یا اس سے پہلے کی امتوں پر اور اقوام ملل پر بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے تھے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا ہے کہ روزے تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کی جو ملتیں اور اس سے پہلے کی جو قومیں گزری ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ کا ایک لمبا سلسلہ قائم فرمایا ہے، ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں تقوی کا جو معیار ہے وہ بہت ہٹ کر ہے۔ ہمارے یہاں تقوی کا معیار یہ ہے کہ بہت اعلیٰ دستار لگی ہوئی ہے، بہت لمبا جبہ قبہ لگا ہوا ہے، ان کے ہاں نمازوں کی کثرت ہے اور ذکر اوراد وظائف کی کثرت ہے، اور مسجد کے ایک کونے کے اندر وہ معتکف ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص متقی ہے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن تقوی کا جو معیار ہے اور تقوی جس کو کہا گیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ عربی زبان کے جاننے والے حضرات صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک عربی زبان کے ماہر، عربی زبان کو جاننے والے، ٹیکسولی زبان رکھنے والے، انہوں نے خود پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا امیر المؤمنین، کبھی آپ پگ ڈنڈی والے راستے سے گزرے ہو، جس کو ہماری براری زبان کے اندر سگر کہا جاتا ہے، تو پگ ڈنڈی والے راستے سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کئیوں بار اس راستے سے گزرا ہوں۔ کہا کہ اگر اس راستے کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوں تو آپ اس راستے سے کیسے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے آستینے، اپنے دامن کو اس طور پر سمیٹ لیا کہ خاردار درخت اور اس کے کانٹے میرے لباس میں، میرے آستینوں میں، میرے کپڑوں میں نہ الجھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اسی طرح دنیا کے اندر ہم پگ ڈنڈی اور سگر والے راستے سے چلتے رہیں کہ دنیا کی جو غلاظتیں ہیں اور دنیا کی جو گندگیاں ہیں اور دنیا کی جو خباثتیں ہیں اور دنیا کی جو داغ ہے وہ ہمارے لباس پر اور ہماری زندگی میں نہ لگ پائے، اس کو تقوی کہا گیا ہے۔ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی افادات کے اندر تقوی کو بہت جامع انداز میں سمجھایا ہے کہ تقوی ایک صفت کا نام ہے، تقوی ایک مزاج کا، ایک ملکے کا، ایک طبیعت کا نام ہے کہ کیسے تمہارے اندر روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ انسان سوچے کہ جیسے روزے کے اندر میں اپنی حلال کی کمائی ہوئی روزی سے اور حلال کی کمائی ہوئی روٹی سے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک رکتا ہوں، صرف اللہ رب العزت کے ایک حکم کے مطابق، ایک حکم سے کہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں رکنا ہے اور میرے اس حکم کو ماننا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس روزی ہے، حالانکہ اس کے پاس روٹی ہے، اس کے پاس اشیاء خوردنی ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھاتا نہیں ہے۔ تو جب انسان عقل حلال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ کیسے اس کے لیے ممکن ہے کہ غیر رمضان میں اپنے آپ کو عقل حرام کی طرف لے کر چلے جائے؟ اسی طرح انسان عمل زوجیت سے اپنے آپ کو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک بچاتا ہے، تو انسان کے اندر یہ طبیعت، یہ ملکہ، یہ مزاج اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ کیسے وہ غیر رمضان کے اندر طوائف کے اڈوں کا رخ کرے، کیسے وہ بدکاری کرے، کیسے اپنے منہ کو کالا کرے۔ یہ صفت اور یہ طبیعت اور یہ مزاج جس کے اندر پیدا ہو گئی، گویا کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی نہ لباس میں ہے، تقوی نہ دستار میں ہے، تقوی نہ انسان کے ظاہری اعمال کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا یشیر الی صدرہ ثلاث مرار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، اپنے سینے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے تھے، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ آگے کی آیات کے اندر بھی تفصیل
روزے سے متعلق جو احکامات ہوں گے اور جو مسائل ہوں گے تو تفصیل گفتگو کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔